بسم اللہ الرحمن الرحیم دوم خلوب فعل مضارع از ناصب و جازم فعل مضارع را برفع کنند. اچھا جی، عوامل لفظی کی باس ختم ہو گئی ہے، عوامل معنوی کی باس شروع ہے. کیا کہ عوامل لفظی کی باس ختم ہو گئی ہے، عوامل معنوی کی باس شروع ہے. عامل معنوی دو ہیں. پہلا ہے ابتدا، یعنی مبتدا اور خبر کا عوامل لفظی سے خالی ہونا، یہ مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے. کن کا مذہب ہے یہ؟ تین مذہب اور ہیں جی، پڑھنے کا کوئی نہیں. اچھا، 10ویں قسم اسماء کنایہ از عدد ہیں، وہ دو لفظ ہیں، کم اور قضا ہے. کم دو قسم پر ہے، استفہامیہ اور خبریہ. کم استفہامیہ تمییز کو نسب دیتا ہے اور قضا ہمیشہ خبریہ ہوتا ہے، وہ بھی تمییز کو نسب دیتا ہے. کم خبریہ جو ہے وہ اپنی تمییز کو جر دیتا ہے. مسئلہ نمبر یہ ہے کہ کم خبریے کی تمییز پر من جارہ بھی آ جاتا ہے. آج کا سبق وہ یہ ہے عامل معنوی کی دوسری قسم. عامل معنوی کی دوسری قسم اس کا نام ہے خلوف. اس کا نام ہے خلوب. پہلے کا نام کیا تھا؟ پھر اس ابتدا کا ایک مطلب تھا. سمجھی بات؟ دوسری قسم کا نام کیا ہے؟ خلوف. اب اس کا مطلب فعل مضارع کا نواسب سے اور جوازم سے خالی ہونا. یہ فعل مضارع کا نواسب اور جوازم سے خالی ہونا، یہ جو خلوف ہے، فعل مضارع کا نواسب اور جوازم سے خالی ہونا، عربی ہے خالی ہونے کی خلوف. یہ خلوف فعل مضارع کو رفع دیتا ہے. یہ ہے دوسرا عامل معنوی. فعل مضارع دوسرا عامل معنوی، اس کا نام ہے کیا؟ مطلب کیا ہے؟ فعل مضارع کا نواسب اور جوازم سے خالی ہونا فعل مضارع کو رفع دیتا ہے. فعل مضارع کو ہاں جی. فعل مضارع کا نواسب اور دوسری قسم عامل معنوی کی، اس کا نام ہے خلوف. دوسری قسم عامل معنوی کی، اس کا نام ہے خلوب. یعنی فعل مطلب یہ ہے آخنا، مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع کا نواسب اور جوازم سے خالی ہونا خالی ہونا فعل مضارع کو رفع دیتا ہے. ترجمہ خالی ہونا عربی کی ہے خلوف. فعل مضارع کا خالی ہونا یہ لفظ ہے، معنی ہے کہ لفظہ میں تو کوئی شے نہیں، یاد رکھو کچھ ہے کوئی نہیں. ہاں جی عامل معنوی کی دوسری قسم ہے خلوب. کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے فعل مضارع کا نواسب اور جوازم سے خالی ہونا فعل مضارع کو رفع دیتا ہے. مطلب ہے جی بس. لہذا یضربو کی پوری گردان جو آپ سناتے ہیں، یضربو کی پوری گردان سناتے ہیں، 5 صیغوں میں رفع، 7 صیغوں میں نون اعرابی جو ہوتا ہے، یہ رفع کون دے رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ کیا مطلب؟ فعل مضارع کا نواسب سے جوازم سے خالی ہونا یہ اس کو فعل مضارع کو رفع دیتا ہے. مطلب ہے جی. مبتدا اور خبر کا عوامل لفظی سے خالی ہونا، یہ مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے. فعل مضارع کا جوازم اور نواسب سے خالی ہونا فعل مضارع کو رفع دیتا ہے. خلاصہ یہ ہے. گل سمجھیجئے؟ چلو ٹھیک ہے جی. پھر جی دوسری قسم خالی ہونا فعل مضارع کو ناصب سے اور جازم سے. فعل مضارع کو جڑا خالی ہونا ہے، خالی ہونا فعل مضارع کو مرفوع کرتا ہے. جیسے یضرب زید، اور جملہ پورا بنایا نا، اور زید تو بغیر تو پھر کلا فعل ہے نا. اس میں زید ان کو رفع کون دے رہا ہے؟
فعل تو یضرب کو رفع کون دے رہا ہے؟ عامل مانوی. کون؟ اس کا ایشا. بس چلو جی. جیسے یضرب زید، اس جگہ یضرب مرفوع ہے کیونکہ خالی ہے ناصب اور جازم سے. مانا کرو جی. دوسری قسم خالی ہونا فعل مضارع کا ناصب سے اور جازم سے فعل مضارع کو رفع دیتا ہے، جیسے یضرب زید. اس جگہ یضرب مرفوع ہے اس لیے کہ خالی ہے ناصب سے اور جازم سے. جی دوسری قسم خالی ہونا فعل مضارع کا ناصب اور جازم سے فعل مضارع کو مرفوع کرتا ہے، جیسے یضرب زید. اس جگہ یضرب مرفوع ہے کیونکہ خالی ہے ناصب اور جازم سے. آگے پڑھو. تمام شد عوامل ناو بتوفیق اللہ تعالی وعونہ. بس علامہ میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نحو کے عوامل پورے ہو گئے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سونی نظر دینا کی ہو گئے. نحو کے عوامل پورے ہو گئے. وہ جو بات شروع تھی عامل معمول کو پہچانے. معمول آپ نے پہچانے ہیں نا جی کہ اسم متمکن باعتبار وجوہ اعراب کے 16 قسم ہے. وہ آپ نے سمجھا سارا جی. پھر ابھی دیتا ہونا جی کرما لے. اور پھر عوامل جو ہے وہ لفظ بھی ہے کیا نام ہے عامل 2 قسم ہے، پہلے لفظی اور مانوی. لفظی عامل کی 3 قسمیں، حروف بھی عاملہ ہیں، افعال بھی عاملہ ہیں، اسماء بھی عاملہ ہیں. وہ بھی ساری بات آپ نے پڑھی ہے. اور دوسری قسم عامل مانوی کی ہے، وہ 2 قسم ہیں. وہ ابھی 7 باری پھیرا ہوا ہے. مبتدا اور خبر کا عوامل لفظی سے خالی ہونا مبتدا خبر کو رفع دیتا ہے. فعل مضارع کا نواسب اور جوازم سے خالی ہونا فعل مضارع کو رفع دیتا ہے. چلو جی پورے ہو گئے نحو کے عوامل اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کے ساتھ. ہاں جی پورے ہو گئے ناو کے عوامل اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. کون میں نہیں مدد جی. چلو جی مانا پورے ہو گئے نحو کے عوامل اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. آگے جی. خاتمہ در فوائد متفرقہ کے دانستن آن واجب است و آن سے فصل است. بس میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم نحمیر کے آخر میں ایک خاتمہ تحریر کرتے ہیں. کیا کہ میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم میر کے آخر میں ایک خاتمہ فرماتے ہیں. خاتمہ تحریر فرماتے ہیں جس میں مختلف فوائد ہیں جن کا جاننا بڑا ضروری ہے. جن کا جاننا بڑا ضروری ہے. خاتمے کے اندر کیا ہے؟ نحو کے متفرق فائدے. نحو کے فائدے جن کا جاننا بڑا ضروری ہے. اور اس خاتمے کے اندر 3 فصلیں ہیں. خاتمے کے اندر 3 فصلیں ہیں. کیا کہ جی میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور جاگتے ہو نحمیر کا خاتمہ اب شروع ہے جی. فرماتے ہیں کہ نحمیر کے خاتمے آخر میں نحمیر کے آخر میں ہم ایک خاتمہ تحریر فرماتے ہیں خاتمہ تحریر فرماتے ہیں جس میں متفرق نحو کے فائدے ہیں جس میں متفرق نحو کے فائدے ہیں جن کا جاننا بڑا ضروری ہے. اور اس میں 3 فصلیں ہیں. اور اس میں 3 فصلیں ہیں. کتنی؟ 3. پہلی فصل توابع دے بیان کندے بیان اگے لکھیا ہونا جی 2-3 صفحوں تو بعد فصل دوم در بیان منصرف و غیر منصرف لکھے. تے تیسری فصل لکھی جی در حروف غیر عاملہ. بے او حرف جڑے ہیں با مانا لیکن عمل نہیں کرتے او کیڑے کیڑے نے. سمجھ آئی جی. اے 3 فصلاں تے نحمیر پوری ہو جائے.
پہلی فصل کی بیان کرنا ہے توابع، تو دوسری فصل میں کی بحث کرنی ہے، تیسری فصل میں وہ حروف جو ہیں با معنی، جو کلمے کی تیسری قسم ہے، جو عاملہ ہیں وہ پیچھے آ چکے ہیں، ان کا معنی بھی آ گئے، آپ بھی آ گئے ہیں، اور عمل کیا کرتے ہیں ساری بات، اور وہ حروف جو ہیں با معنی لیکن عمل، ان کو بیان کریں گے تیسری فصل میں۔ خاتمہ متفرقہ فوائد کے بیان میں کہ جاننا ان کا واجب ہے، اور اس خاتمے کی 3 فصلیں ہیں۔ ہاں جی، خاتمہ متفرقہ فائدوں کے بیان میں کہ جاننا ان کا واجب ہے، اور وہ خاتمہ 3 فصلوں میں ہے، اور اس خاتمہ کی اور اس خاتمے کی 3 فصلیں ہیں۔ خاتمہ متفرقہ فوائد کے بیان میں کہ جاننا ان کا واجب ہے، اور وہ خاتمہ 3 فصلوں میں ہے، خاتمے کی 3 فصلیں ہیں۔ ہیں جی، یار کمال ہے، اور اس کی 3 فصلیں ہیں۔ آگے جی، فصل اول ذات توابع بس 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 بس، ان 3 فصلوں میں سے پہلی فصل جو ہے وہ توابع کے بیان میں ہے۔ کیا کہ 3 فصلوں میں سے جو پہلی فصل ہے وہ توابع کے بیان میں ہے۔ زہر پتر ناف دی پہلی کتاب پڑھ دے پہ، جیڑا مسئلہ بھی آنا ہے وہ انج ہونا ہے، اسا آج تک نہیں سنیا، آج تک سمجھا نہیں۔ جس اگلی کتاب آئے گی تو پھر ہوئے گا پیچھے کچھ سنیا سی تو ہن کچھ وضاحت ہوندی پئی، ہر مسئلہ انج بھی اسا اج تک اگے تو کسی مولوی کو اج تک نہیں سنیا، تسی پہ سناندے ہو جی، سمجھاؤندی پئی جی، اس واسطے ہر مسئلہ نواں جی۔ توابع کی ہوں ہے، اگوں باس چلتی پئی ہے، صرف نہ پڑھو کہ پہلی فصل کس کے بیان میں ہے، توابع کے بیان میں ہے۔ چلو جی، فصل اول توابع کے بیان میں، جی، فصل اول توابع کے بیان میں، فصل اول توابع کے بیان میں۔ بس اگے عبارت پھر پڑھ دیاں، توابعو سیگا جان دے ہو کہ کوئی نہیں ہے، اور جمع مکسر منتال جموع تے کندی اندہ مفرد کی ہے، توابعو کوئی نہیں پتہ لگتا یار، اس کے مفرد کون ہے اس کا؟ تابع کے تابعتن، مونس کو بنتا یار، مذکر کو بن سکتا ہے جی۔ تو توابع جمع تابع کی، تو تابع دا اردو جو لفظ استعمال ہے تو تابع ہے جی، یہ کیا مطلب ہوں؟ کسی دے پیچھے لگنا، یہ ہمارا سمجھ ہو کہ نہیں؟ تو تابع ہے، یہ لفظ بولتے نہیں کہ نہیں؟ کیا مطلب ہوں؟ کسی دے پیچھے تابع داری، یہ آپ کی بڑی تابع داری کرتا ہے، کیا مطلب ہے؟ پھر آگے ٹرتا، یہ آپ کی ہر بات مانتا ہے، یہ معنی سمجھ ہونا پہلے کہ تابع کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کے پیچھے ہوتا ہے، جو کسی کے اے گل سمجھنے تو بعد ہوں اگلی عبارت پڑھو، جو کسی کے پیچھے ہوتا ہے، جو او آکھے او من لوے، سمجھ آئیے؟ اے پھر جندہ تابع ہوتا ہے نا، جندہ اندہ پھر کی نام بنے گا؟ واہ بے واہ، کی نام بنے گا؟ مطبوع۔ اے جندہ تابع ہویا اندہ کی نام ہے؟ لے تو آپ پہ پکا لیا کہ اس فصل میں تابع اور مطبوع، کون؟ تابع اور مطبوع۔ مطبوع سارے ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں، اب تابع پڑھنے ہیں جی۔ بدان کے تابع لفظ است کے دومی از لفظ سابق باشد با اعراب سابق از یک جہت۔ تو پڑھ ایک باری یہ عبارت، کتاب کے تابع لفظ کے دومی از لفظ سابق باشد و اعراب سابق از یک جہت۔ یہ تابع کی تعریف ہے ناویوں کے نزدیک۔ تابع کا لغوی معنی ہے کسی کی پیروی کرنے والا۔ ناویوں کے نزدیک تابع کس کو کہتے ہیں؟ تعریف ذرا مشکل ہے، کوشش کریں سمجھ آ جائے گی۔ اچھا جی، تابع وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ، اچھا جی، سابق کا معنی جانے دو کی ہوتا ہے؟ کون؟ پہلا ایشا بس۔ تابع وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ سابق لفظ سے دوسرا ہوتا ہے، جو کہ سابق لفظ سے دوسرا ہوتا ہے، اور سابق والا اعراب اس کا ہوتا ہے،
اور اعراب کی جہت بھی ایک ہوتی ہے. سارا کچھ مچ ہو گیا. تابع وہ لفظ ہوتا ہے جو سابق لفظ سے دوسرا ہوتا ہے، سابق کے اعراب کے ساتھ ہوتا ہے اور جہت بھی ایک ہوتی ہے. جہت ایک دا کی مطلب اتنے نہیں سمجھ آنا دیا تو نہ بھی سمجھ آئے گا، صرف گل پکانی ہے. جی تابع وہ لفظ ہوتا ہے جو لفظ سابق سے دوسرا ہوتا ہے. ظاہر تابع جو ہے جی تین کی ہونا ہے کہ پہلے نمبر پہ ہونا ہے، دوسرے نمبر پہ ہونا ہے جی سابق کے اعراب کے ساتھ ایک جہت سے. آنکھوں شابہ. تابع وہ لفظ ہوتا ہے جو تابع وہ لفظ ہوتا ہے تابع وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ لفظ سابق سے دوسرا ہوتا ہے، جو کہ لفظ سابق سے دوسرا ہوتا ہے، سابق کہ اعراب کے ساتھ، یعنی جیڑا اعراب سابق دا ہے وہی اعراب اندا ہے. جیڑا اعراب ایک جہت سے، ایک جہت کا مطلب ہے کہ مطبوع کا اعراب جس وجہ سے ہے اسی وجہ سے تابع کا اعراب ہو. آنکھو تھوڑا ٹل دو سمجھ آ جائے گی. تابع وہ لفظ ہوتا ہے کہ لفظ اب بڑا کہ تابع وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ دا معنی کر تابع وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ لفظ سابق سے دوسرا ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے. ایک گل سابق کے اعراب کے ساتھ ہوتا ہے ایک جہت سے، یعنی جو اعراب سابق کا ہے وہی اعراب تابع. اگر سابق مرفوع ہے تو تابع بھی، اگر سابق منصوب ہے تو، اور اگر سابق مجرور ہے تو اے مطلب آنکھوں شابہ نو. تابع وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ لفظ سابق سے دوسرا ہوتا ہے، ہوتا ہے، سابق کے اعراب کے ساتھ ہوتا ہے ایک جہت سے. سابق کے اعراب کے ساتھ ہوتا ہے ایک جہت سے. ہاں جی تو آپ میں تابع وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ لفظ سابق سے دوسرا ہوتا ہے، سابق کے اعراب کے ساتھ اور ایک جہت سے. سمجھائیے. جان کے تابع وہ لفظ ہوتا ہے یا موصول ہے جو کہ لفظ سابق سے دوسرا ہوتا ہے، سابق کے اعراب کے ساتھ ایک جہت سے. جو جان کے تابع وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ لفظ سابق سے دوسرا ہوتا ہے، سابق کے اعراب کے ساتھ ایک جہت سے. جان کے تابع وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ لفظ سابق سے دوسرا ہوتا ہے، اعراب سابق کے اعراب کے ساتھ ایک جہت سے. ایک جہت سے. جہت سے. اے گل اصل ہے بھی پیچھے تو عامل پڑھے نے کہ کوئی نہیں، انہوں دے معمول بھی پڑھے نے نا. کلام عرب انج بھی ہے بھی جڑا معمول ہوندا ہے نا، معمول کون، اس تو بعد ایک ہور شے آ جاندی ہے، اس اتے کوئی وکھرا عامل نہیں ہوندا. جیڑا عامل اس تے آیا ہے نا وہی عامل اس نو بھی عمل، اس تے بھی عمل کر رہا ہے. سمجھو دی پئی ہے. لیکن پہلے جڑے سے پڑھے نا سارے وہ بلا واسطہ جڑے آپ معمول بندے نے کس دا، عامل دا. ہن اے پڑھنے نے کہ معمول دے نال یاری دی وجہ تو پہلے عامل دا عمل اس تے بھی آ گیا. معمول دے نال اے مطلب بے گل سمجھی جے. جڑا پہلے پڑھیا وہ عامل پڑھے نے تے معمول پڑھیا اس متمکن باعتبار وجوہ اعراب کے وہ آپ اب پڑھ رہے ہیں کہ معمول کے ساتھ بعض کی دوستی ہوتی ہے تو دوستی کی وجہ سے معمول پر جو عامل ہے جو عمل کر رہا ہے وہ عمل اس کے دوست میں بھی کرتا ہے. کل سمجھیے مقصد یہ ہے. کل سمجھیا. ہوں پھر تعریف نے کر پھیرا دیو چاہ کیا بلا. تابع وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ لفظ سابق سے دوسرا ہوتا ہے، اے شاباش. کے اعراب سے ایک جہت سے. ہاں ہوں اگے پڑھو بھائی. لفظ سابق را مطبوع گوین. وہ بھائی گل تو دسی ہے جی. تو جو سابق ہوتا ہے پھر اس کا کیا نام بن گیا،
اب اس میں لفظ چلے گا کیا؟ تابع مطبوع. کیا چلے گا؟ پھر جو قسم آئے گی پھر اور نام نکلتے جائیں گے جی. اور لفظ سابق کو مطبوع کہتے ہیں. اگے ساری مثال آ رہی ہیں، قسم بن رہی ہیں جی. اور لفظ سابق کو مطبوع کہتے ہیں. اور لفظ سابق کو مطبوع کہتے ہیں. اے شاباش. وہ حکم تابع آنست کے ہمیشہ در اعراب موافق مطبوع باشد. بس مسئلہ نمبر مڈو شڈو. تابع، وہ تو تابع کی تعریف پڑھی ہے. کیا پڑھی ہے؟ تابع کی تعریف. اب تابع کا حکم سنیں. تابع کا حکم یہ ہے کہ ہمیشہ اعراب میں مطبوع کے موافق ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مطبوع مرفوع ہے تو تابع جو ہے میں منصوب ہوں گا، مطبوع منصوب ہے تابع کہ ہے میں مرفوع بنوں گا، مطبوع مجرور ہے تابع کہ ہے میں منصوب بنوں گا. یہ نہیں ہے. تابع کا حکم یہ ہے کہ ہمیشہ اعراب میں مرفوع ہونے میں، منصوب ہونے میں، مجرور ہونے میں مطبوع کے موافق ہوتا ہے. اگر مطبوع مرفوع ہے تو تابع بھی، اگر مطبوع منصوب ہے تو تابع بھی، اگر مطبوع مجرور ہے تو تابع بھی. آنکھوں شابہ بھی پہلے تابع کی، تابع کی تعریف کی ہے. اب تابع کا تیری باری ہے. تو بڑی عبارت بول بھائی. پہلے تابع تابع کی تعریف کی ہے. اب تابع کا حکم بیان کرتے ہیں کہ سنو. تابع کا حکم یہ ہے کہ تابع ہمیشہ تابع ہمیشہ اعراب میں مطبوع کے اپنے مطبوع کے اپنے مطبوع کے موافق ہوتا ہے، اس کے مخالف. نہیں ہو سکتا. اور لفظاں میں جڑا تابع ہوئے وہ لفظ کی مخالفت نہیں کرتا. اسی کھاندے پیندے ہو کے ساری مخالفت کرتے ہیں. کیا کہ تابع کا حکم کیا ہے؟ تابع کا حکم یہ ہے کہ یہ مطبوع تابع ہمیشہ تابع ہمیشہ اپنے مطبوع کے اعراب میں. اعراب میں موافق ہوتا ہے. ہاں کیا کیا وہ کلندر تابع ہمیشہ اعراب میں اپنے مطبوع کے موافق ہوتا ہے. ہے. شاباش. اور حکم تابع کا یہ ہے کہ ہمیشہ اعراب میں مطبوع کے موافق ہوتا ہے. جی. اور تابع کا حکم یہ ہے کہ ہمیشہ اعراب میں مطبوع کے موافق ہوتا ہے. اور حکم تابع کا یہ ہے کہ ہمیشہ اعراب میں مطبوع کے موافق ہوتا ہے. اگے جی. تابع پانینو است. بس تعریف کے بعد اب مصنف میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ تابع کی تقسیم کرتے ہیں. تابع کی 5 قسمیں ہیں. ہاں جی کیا کہ تعریف کرنے کے بعد آپ مصنف علیہ رحمہ تابع کی تقسیم کرتے ہیں. تابع کی 5 قسمیں ہیں. آنکھ وہ تعریف کرنے کے بعد اب مصنف علیہ رحمہ تابع کی تقسیم کرتے ہیں. تابع 5 قسم ہے. تابع 5 قسم ہے. کل سمجھیا؟ چلو جی. اور تابع کی 5 قسمیں ہیں. اور تابع کی 5 قسمیں ہیں. اور تابع کی 5 قسمیں ہیں. ایسا بس ہے. اول صفت. اور دیکھو نا بھائی تابع صفت اور تھلے لکھا جائے قسم دوم اور دوم تابع تاکید. تابع تاکید. اگلے پاس لکھا ہے سوم تابع بدل. تابع بدل. تے اگلے پاس لکھا جے چارم تابع عطف بحرف لکھے. اگے 5واں جے تابع عطف بیان. اے 5 نا جے. ایک دہراؤ نا تاکہ پھر مطالعہ کر لیں گے سوکھے ہو. تابع صفت پہلے کون ہے؟ دوسرا تیسرا چوتھا 5واں. یہ تابع کی 5 قسمیں ہیں. یہ تابع کی پھر ایک آنکھوں اے شاباش. اب یہ 5 قسمیں پڑھنی ہے. بات سمجھیے؟ ہوں پڑھ. اول
اول صفت واو تا بیست کے دلالت کنت بر معنی کے در مطبوع باشد چون جاءنی رجل عالم یا بر معنی کے در متعلق مطبوع باشد چون جاءنی رجل حسن غلامہ یا ابوہ مثلا مثلا. اچھا جی دھیان فرمائیں، اول صفت و او تابیست کے دلالت کند برمانا کے در مطبوع باشد یا برمانا کے در متعلق مطبوع باشد. یہ ساری عبارت کٹھی کر کے سمجھنی جائے. سمجھتے پہ ہو؟ پڑھ پڑا اس عبارت نو ہوں مثال تو بغیر. اول صفت و او تابیست کے دلالت کنت برمانا کے در مطبوع باشد یا در متعلق یا برمانا بڑھیا یا برمانا کے در متعلق مطبوع تو باشد. پڑھے عبارت. اول صفت و او تابیس کے دلالت کنت برمانا کے در مطبوع باشد یا برمانا کے در متعلق مطبوع باشد. بس تابع کی 5 قسموں میں سے پہلی قسم ہے تابع صفت. تابع اس کو تابع نعت بھی کہتے ہیں. تابع نعت اور صفت ایکو لفظ، دو لفظ نے ایک کو معنی. تابع نعت، تابع صفت. نعت کی کتابوں میں تابع نعت بھی ہوتا ہے اور تابع صفت بھی ہوتا ہے. بات سمجھیے؟ یہ دو میں لفظ ذہن رکھو، تابع نعت، تابع صفت. دھیان کرو بھی تعریف، اس کی تعریف. تابع کی تعریف آ گئی ہے کہ تابع وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ سابق لفظ سے دوسرا ہوتا ہے، سابق کے اعراب کے ساتھ ہوتا ہے، اعراب کی جہت بھی ایک ہوتی ہے. اور حکم بھی آ گیا کہ تابع کا حکم یہ ہے کہ ہمیشہ اعراب میں اپنے مطبوع کے موافق ہوتا ہے. 5 قسموں میں سے پہلی قسم تابع صفت، تابع نعت. تابع صفت، تابع نعت وہ تابع ہوتا ہے جو کہ اچھا جڑے تابع ہونا ہے کوئی معنی ہونا ہے کہ کوئی نہیں ہونا؟ شکر ہے. تابع لفظ ہی ہونا ہے تے لفظ دا. تابع صفت، تابع نعت وہ تابع ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی پر، وہ معنی جو کہ مطبوع میں پایا جا رہا ہے، یا دلالت کرتا ہے معنی پر جو معنی مطبوع کے متعلق میں پایا جا رہا ہے. تابع صفت، تابع نعت وہ تابع ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی پر، وہ معنی جو کہ مطبوع میں پایا جا رہا ہے، یا دلالت کرتا ہے معنی پر جو کہ مطبوع کے متعلق میں پایا جا رہا ہے. چھڑ دو اس گل نو، کچھ بھی نہیں. مثال دیکھیں. ہوں اجے مثال سمجھنی نہیں، سمجھا کہ بعد میں صرف ترجمہ سمجھاتا کہ تعریف سمجھ آئے. جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس رجل، ایسا رجل جو کہ عالم ہے. اس میں رجل جو ہے نا یہ مطبوع ہے، عالم تابع ہے. عالم جس معنی پر دلالت کر رہا ہے کون؟ علم. وہ کس میں پایا جا رہا ہے؟ تو رجل اس کا مطبوع ہے. جانی رجل حسن غلامہ، آیا میرے پاس رجل، ایسا رجل کے حسین ہے غلام اس کا. جانی رجل حسن پیوہ ابو ہو، آیا میرے پاس رجل، ایسا رجل کے حسین ہے ابا اس کا. یہ رجل مطبوع ہے، حسن تابع ہے. حسن جس معنی پر دلالت کر رہا ہے حسن، وہ جو اس کا مطبوع ہے کون؟ رجل اس میں ہے، اس کے غلام میں یا اس کے تے غلام دا تعلق نہیں ہوندا اپنے مولا نال، تے ابے دا تعلق نہیں ہوندا پتر نال. تو یہ ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو مطبوع میں نہیں بلکہ مطبوع کے متعلق میں ہے. چھڑ دیو انہوں. ہن پھر تعریف سمجھو. تابع صفت، تابع نعت وہ تابع ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی پر،
وہ معنی جو کہ خود مطبوع کی ذات میں ہے، مطبوع میں ہے، یا دلالت کرتا ہے معنی پر جو کہ مطبوع کے متعلق میں ہے. ہونا کو شاباش. تابع صفت یا تابع نات وہ تابع ہے جو کہ وہ تابع ہوتا ہے، وہ تابع ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی پر وہ معنی جو کہ مطبوع میں ہے یا دلالت کرتا ہے معنی پر معنی پر وہ معنی جو کہ مطبوع کے متعلق میں ہے. عاقبے اول صفت یا نعت اور تابع تابع صفت یا تابع نعت وہ تابع ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی پر جو معنی جو معنی مطبوع میں ہے، مطبوع میں ہے مطبوع میں ہے یا معنی پر دلالت کرتا ہے وہ یا معنی- دلالت کرتا ہے معنی پر. یا دلالت کرتا ہے معنی پر جو کہ مطبوع کے متعلق میں ہو، ایک بار پھر آکے متعلق میں ہے. متعلق میں ہے. تابع نعت یا تابع صفت وہ ادا تابع ہے آخشبہ تابع صفت یا تابع نات وہ اس کو جڑا مرضی بولو. تابع صفت وہ تابع ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی پر جو کہ مطبوع میں ہے یا دلالت کرتا ہے معنی پر. یا دلالت کرتا ہے معنی پر جو کہ مطبوع کے متعلق میں ہے. ہاں جی. تابع نعت وہ تابع ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی پر وہ معنی کے مطبوع میں ہو، یا ہے مطبوع میں ہے یا دلالت کرتا ہے معنی پر وہ معنی جو کہ مطبوع کے متعلق میں ہے. آگے ایک بار جلدی کر. تو جو تابع نعت ہوتا ہے نا، تابع نعت، اس میں اصلی وڈا نام تو ہے نا تابع اور مطبوع. تو یہاں ایک اور نام ان کو مل جائے گا. جو تابع ہوگا اس کو کہیں گے صفت. کیا کہیں گے؟ جو مطبوع ہوگا اس کو کہیں گے موصوف. کیا کہیں گے؟ یا نعت منعوت، نعت یا صفت. اکثر یہ لفظ چلتا ہے کیا؟ اے نیا نام ہے کہ تابع نعت میں کیا نام بن جاتا ہے تابع مطبوع کا؟ تابع کا نام صفت اور مطبوع کا نام موصوف. صفت موصوف. تو اب آگے جو سبق پڑھے کریں گے نا، جب ذکر آئے گا تو پھر صفت موصوف کا لفظ استعمال ہوگا. بات سمجھیے؟ تابع کا یہ تابع کی ایک قسم ہے، تو نام کیا بن گیا؟ موصوف. صفت موصوف کا معنی کرتے ہوئے درمیان میں ایسا یہ لفظ معنی کیا جاتا ہے. کیا؟ ایسا. بات سمجھیے؟ تو تابع کی 5 قسموں میں سے پہلی قسم ہے تابع صفت. تابع صفت وہ تابع ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی پر وہ معنی جو کہ مطبوع میں ہے، یا دلالت کرتا ہے معنی پر وہ معنی جو کہ مطبوع کے متعلق میں ہے. متعلقہ کو یا متعلقہ کو دو میں طرح ٹھیک ہے. تو تابع نعت میں تابع کا کیا نام بنتا ہے؟ تابع صفت. اور مطبوع کا کیا نام ہے؟ ایویں پنجاں وچ نام وکھرے وکھرے بن جانے، بڑا نام وہی رہنا. کیڑا؟ تابع تے مطبوع. لیکن ہر قسم میں نام بدلیں گے. یہاں کیا نام بن جائے گا؟ تو صفت موصوف کا معنی کرتے ہوئے کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ اب اس کی مثال سمجھیں، پہلی بھی اور دوسری بھی وہی جو پہلے سمجھائی ہے. جاءنی رجل عالم، اس میں جو عالم ہے یہ تابع ہے. یہ کیا ہے؟ پوری بات سمجھیں. عالم یہ لفظ سابق سے دوسرا ہے. لفظ سابق کون؟ اور اسی کے اعراب کے ساتھ ہے. چونکہ رجل کیا ہے لہذا عالم بھی مرفوع ہے. اور یہ 5 قسموں میں سے تابع، وہ پہلی بات وہ یہ اعراب ایک ہی ہوگا، دوسرا ہوگا وہ سب میں پایا جائے گا. یہ نام اگر قسمیں علیحدہ علیحدہ ہیں. یہ تابع کی 5 قسموں میں سے پہلی قسم ہے کیا؟ تابع صفت. اور یہ اس معنی پر دلالت کر رہا ہے جو معنی خود موصوف میں مطبوع میں پایا جا رہا ہے. آیا میرے پاس رجل، ایسا رجل جو کہ عالم ہے. عالم جو تابع ہے، کون سا تابع؟ تابع صفت. جس معنی پر یہ دلالت کرتا ہے وہ معنی کس میں ہے؟ خود مطبوع میں. وہ پہلی صورت، وہ معنی کس میں ہے؟ عالم کون ہے؟ رجل ہے. آنکھوں پہ شابہ.
مثال مثال جاءنی رجل عالم، اس میں جو عالم ہے یہ تابع ہے، یہ تابع ہے اور رجل مطبوع ہے. یہ تابع ہے اور رجل مطبوع ہے. تو جو مطبوع کا اعراب ہے، جو مطبوع کا اعراب ہے وہی اعراب تابع کا بھی ہے. کیا اعراب ہے مطبوع کا؟ مطبوع مرفوع و تنوین ہے اور عالم بھی مرفوع و تنوین ہے. مرفوع کیا قسم؟ مرفوع بتمجید. تنوین ہاں مرفوع تنوین چھڑتوں، تنوین کیوں ہے؟ مرفوع ہے بس. تو تابع بھی. تابع بھی مرفوع ہے. اچھا، تو یہ 5 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ پہلی قسم پہلی قسم. تو پہلی قسم جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تابع صفت. تو تابع صفت یا دلالت کرتا ہے اس معنی پر جو کس میں پایا جاتا ہے. تو یہ جس معنی پر دلالت کر رہے ہیں وہ معنی کس میں ہے؟ مطبوع میں. معنی کرنا. آیا میرے پاس رجل، ایسا رجل جو کہ عالم ہے. تو وہ عالم جس معنی پر دلالت کر رہا ہے کون سا معنی؟ تو مراد کیا ہوتی ہے؟ مصدر جڑی ہوتی ہے. عالم کس معنی پر دلالت کر؟ علم پڑھ کے. تو وہ علم کس کے ساتھ قائم ہے؟ آیا میرے پاس رجل، ایسا رجل جو کہ عالم ہے. تو عالم نے جس معنی پر دلالت کیا کون سا معنی؟ علم. وہ کس کے ساتھ قائم ہے؟ وہ کس میں پایا جا رہا ہے؟ تو تابع نعت نے جس معنی پر دلالت کی ہے وہ معنی کس میں ہے؟ اب مطبوع میں ہے یار. کس میں ہے؟ تعریف نہیں کرائی. یہ سمجھنی ہے تعریف ہونی. 4-5 گلاں سمجھنی. پہلی گل تو یہ سمجھنی ہے کہ یہاں تابع کون ہے. او مڈو لگ کے تابع ہے عالم، کیونکہ یہ دوسرا لفظ ہے سابق لفظ رجل سے، اور جو اعراب سابق کا ہے وہی اعراب اس کا ہے. وہ مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے. یہ پچھلی بات ہے. اب جو اگلی بات ہے کہ یہ تابع صفت ہے. تو تابع صفت یا دلالت کرتا ہے اس معنی پر جو کس میں پایا جائے، یا اس معنی پر جو مطبوع کے. اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ کس معنی پر دلالت کرتا ہے، یہ معنی کس میں پایا جا رہا ہے. تو یہ معنی کس میں پایا جا رہا ہے؟ مطبوع میں. جی یا 3-4 باتیں سمجھنی ہے جی کہ یہ تابع ہے کیونکہ یہ سابق لفظ سے دوسرا ہے اور اسی کے اعراب کے ساتھ ہے. پھر یہ تابع صفت ہے. تو پھر تابع صفت جو ہوتا ہے یا وہ دلالت کرتا ہے اس معنی پر جو. تو یہ کس معنی پر دلالت کر رہا ہے؟ جو مطبوع. آیا میرے پاس رجل، ایسا رجل جو عالم ہے. تو کس معنی پر دلالت کر رہا ہے؟ جو معنی. مطبوع کون؟ تابع کون؟ مطبوع کون؟ تابع کون؟ یہ کون سا تابع ہے؟ جہاں بھی تابع صفت ہوگا یہ معنی ہوتا ہے ایسا. ایسا رجل جو کہ عالم ہے. آنکھ بشابہ. مثال جانی رجل عالم، عالم تابع ہے. تابع ہے کیونکہ لفظ سابق سے دوسرا لفظ ہے اور جو اعراب سابق کا ہے وہی اعراب تابع کا ہے. تابع کا ہے. اور یہ تابع کی 5 قسموں میں سے پہلی قسم ہے صفت. کون سی؟ تابع صفت. تابع صفت. تابع صفت اور یہ اس معنی پر دلالت کر رہا ہے جو کہ مطبوع میں پایا جاتا ہے. گل سمجھے کہ کوئی نہیں؟ کہ پلا میں مثال جیسے جاءنی رجل عالم، عالم جو ہے یہ تابع ہے اور رجل مطبوع ہے. عالم یہ سابق سے دوسرا ہے اور اعراب میں اپنے مطبوع یا رجل کے موافق ہے. اور یہ تابع صفت ہے یہ تابع صفت ہے اور اس معنی پر دلالت کر رہے ہیں. دلالت کر رہا ہے کہ مطبوع میں پایا. ان پکونا ہے انہیں تمہیں کچھ مچ کر دینا جی. سمجھ تمہیں کونی ہونی جی. تمہیں کہا 3-4 گلاں نے بکری بکریاں. یہ تابع ہے. کیا دلیل ہے کہ لفظ سابق سے دوسرا ہے اور اس کا اعراب وہی ہے جو اس کے مطبوع ہے. پھر یہ تابع کی پہلی قسم ہے کون سی؟ تابع صفت. پھر تابع صفت جو ہوتا ہے یا ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو مطبوع میں ہے یا ایسے معنی پر جو مطبوع کے متعلق میں ہے. تو یہ کس معنی پر دلالت کر رہے ہیں؟ اب دوسری مثال جاءنی رجل حسن غلام ہو. ایک باری غلام چک کے ابو ہو رکھ لو. جیڑی مثال بناؤ تا کیا نے مثلا جیڑا مرضی نہ رکھ لو. آیا میرے پاس رجل، ایسا رجل کے حسین ہے غلام اس کا. یا آیا میرے پاس رجل، ایسا رجل کے حسین ہے باپ اس کا. جیڑی مثال مرضی بناؤ. اس مثال میں
حسن یہ تابع ہے کس کا؟ وہ کیا ہے؟ مطبوع ہے. اور جو اعراب مطبوع کا ہے وہی اور حسن یہ ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو معنی خود مطبوع کون اس میں نہیں ہے. کس میں؟ اس کے غلام میں یا اس کے باپ میں. بات سمجھی کہ کوئی نہیں؟ ہم بھی کیا کہ دوسری مثال جاءنی رجل حسن غلامہ یا اس طرح بنا لو مثال کس میں؟ یا جاءنی رجل حسن ابوہ. ہاں مانا کر کے پہلے آیا رجل ایسا آیا میں یاد مانا میرے پاس یار آیا میرے پاس ایسا رجل اور ایسا بات مانا بولو آیا میرے پاس رجل آیا میرے پاس رجل ایسا رجل کے حسین ہے غلام اس کا. یا آیا میرے پاس رجل ایسا رجل کے حسین ہے باپ اس کا. اس مثال میں حسن تابع ہے تابع ہے اور رجل مطبوع ہے کیونکہ حسن یہ سابق لفظ سے دوسرا ہے. کیونکہ حسن یہ سابق لفظ سے دوسرا ہے. سابق کون؟ سابق رجل اور اسی کے اعراب کے ساتھ اسی کے اعراب کے ساتھ وہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے. اور یہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو کہ رجل میں پایا جاتا ہے خود مطبوع شاباش ہے جی. جو کہ مطبوع کے متعلق میں پایا جاتا ہے. جو کہ مطبوع حسین رجل ہے کہ اس کا غلام یا اس کا ابا ہے اس کا غلام ہے اس کا باپ ہے. تو وہ خود مطبوع ہے کہ مطبوع کا تعلق والا ہے. مطبوع کے تعلق والا ہے. چنگا بندہ ہے یار. حسن غلام ہو یا حسن ابو ہو یہ غلام اور ابو کو رفع کون دے رہا ہے؟ کیڑی سی یہ حسن ان کے اعتماد کس پر ہے اس کا؟ چبڑ جائے رجل اس کا مقتضا ہے کہ موصوف ہے. پچھلے گلہ کو پکائی دیا نا جی وہ جن پیچھے پڑے جی. حسن تابع ہے آگے اپنے فاعل کو رفع دے رہا ہے. اعتماد کس پر ہے؟ موصوف اس کا کیا ہے؟ مطبوع ہے. دسے نہیں نہ صفت موصوف نما نہ ہے جی. رجل کو رفع کون دے رہا ہے؟ حسن ان کو رفع کیوں آیا ہے؟ یہ تابع رجل کے. غلام اور ابو کو رفع کون دے رہا ہے؟ حسن ان یار جو کہ صفت مشبہ ہے کہ کوئی نہیں. اعتماد کس پر ہے؟ حد ہو گئی یار. اچھا جی پہلی فصل 3 فصلیں ہیں. پہلی فصل توابع کے بیان میں جاگو ذرا حضرت تو پچھلا بھی پکانا ہے فعل مضارع والا بھی بھول جائے جی. تو توابع جمع ہے تابع کی. تابع کی تعریف تابع وہ لفظ ہوتا ہے جو لفظ سابق سے دوسرا ہوتا ہے سابق کے اعراب کے ساتھ ہوتا ہے. اعراب کی جہت بھی ایک ہوتی ہے. لفظ سابق کو مطبوع کہتے ہیں. تابع کا حکم یہ ہے کہ تابع ہمیشہ اعراب میں مطبوع کے موافق ہوتا ہے. مطبوع کے ساتھ اس کی موافقت ہوتی ہے. رفع میں نصب میں جر میں. تعریف کے بعد تابع کی تقسیم. تابع کی 5 قسمیں ہیں. ادھر باس اوکھی ہے توابع دی بڑی اوکھی باس ہے جی. ناب دے مسئلہ میں اوکھا مسئلہ ہے. تابع کی 5 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے تابع صفت. دوسری قسم تابع تاکید. تیسری قسم تابع بدل. چوتھی قسم تابع عطف بحرف. پانچویں قسم تابع عطف بیان. تابع صفت تابع نات. تابع صفت وہ تابع ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی پر جو معنی خود مطبوع میں ہے یا دلالت کرتا ہے معنی پر جو معنی مطبوع کے متعلق میں ہے. تو یہ جو تابع نات ہے اس میں تابع مطبوع تو ہے ہی ہے لیکن ایک نیا نام ان کو مل جاتا ہے.
تابع کو صفت کہتے ہیں اور مطبوع کو موصوف کہتے ہیں، یا تابع کو نعت کہتے ہیں، مطبوع کو منعوت کہتے ہیں۔ صفت موصوف، صفت موصوف، بس گل سمجھیے۔ اے شاباش ہے جی۔ تو دونوں کی مثالیں ہیں جانی رجل عالم، یہ تعریف ہے، تعریف کے بعد دو مثالیں۔ آیا میرے پاس رجل، ایسا رجل جو کہ عالم ہے، اس میں عالم تابع ہے اور تابع صفت ہے، ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو معنی مطبوع میں ہے، عالم خود رجل ہے۔ دوسری مثال میں جانی رجل حسن غلامہ، یا جانی رجل حسن ابوہ، آیا میرے پاس رجل، ایسا رجل کہ حسین ہے غلام اس کا۔ یار اس بچے دی کیا گل ہے، بچہ ایڈی شان والا ہے کہ ان دا ابا کتب زمان ہے۔ گل سمجھی کو نہیں؟ کتب زمان کون ہے؟ لیکن اس نسبت نہیں دی بھی تھا۔ اے مطلب ایسا رجل کے حسین ہے غلام اس کا، ایسا رجل کے حسین ہے باپ اس کا، سمجھنے کے لیے۔ تو اس مثال میں حسن جو ہے یہ تابع ہے اور یہ تابع صفت ہے، ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو مطبوع میں نہیں، مطبوع کے متعلق میں، یعنی مطبوع کے غلام میں یا مطبوع کے اب میں پایا جا رہا ہے۔ اور اعراب دونوں کا کیا ہے؟ ایک ہے۔ پہلی مثال میں عالم مرفوع ہے کیونکہ اس کا مطبوع، دوسری مثال میں حسن مرفوع ہے کیونکہ اس کا مطبوع۔ ہاں، تو پہلی مثال میں رجل اور دوسری مثال میں رجل، یہ کیوں مرفوع ہے؟ فعل کا فاعل ہے۔ کیا ہے؟ فعل کا فاعل ہے جی۔ تھوڑا جاءنی رجل حسن غلامہ کے اندر آپ تین چار مسئلے سمجھ سکتے ہیں کہ رجل جو ہے اس کو رفع دیا ہے فعل نے کیونکہ ہر فعل فاعل کو رفع دیتا ہے، حسن مرفوع ہے کیونکہ یہ رجل کا تابع ہے، تو تابع جو ہوتا ہے اس کا وہی اعراب ہوتا ہے جو مطبوع کا ہوتا ہے، اور غلامہ جو ہے یہ مرفوع ہے اس لیے کہ حسن صفت مشبہ ہے، اس کا اعتماد ہے موصوف پر اور اپنے فاعل کو رفع دے رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اس میں گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ ترجمہ کر لے کہ کرنا ہے؟ چلو جی، اول صفت اور وہ کون؟ وہ صفت تابعست، وہ تابع ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی پر جو کہ مطبوع میں ہے، جیسے جانی رجل عالم، یا دلالت کرتا ہے معنی پر جو کہ مطبوع کے متعلق میں ہے، جیسے جانی رجل حسن غلامہ یا ابوہ مثلا۔ ہاں جی، اول صفت اور وہ تابع ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی پر جو کہ مطبوع میں ہے، جیسے جاءنی رجل عالم، یا دلالت کرتا ہے معنی پر جو کہ مطبوع کے متعلق میں ہے، جیسے جاءنی رجل حسن غلامہ یا ابوہ مثلا۔ ہاں، تھوڑی ذہن تے ٹل دے دیں تا جا کو گل پکدی نہ پیڑا کو پوچھا پھر پوچھا نہ آیا پھر پوچھا لیکن پکایا جی۔ اول صفت اور وہ تابع ہے جو کہ دلالت کرتا ہے معنی پر جو کہ مطبوع میں ہے، جیسے جانی رجل عالم، یا دلالت کرتا ہے معنی پر جو کہ مطبوع کے متعلق میں ہے، جیسے جانی رجل حسن غلامہ یا ابوہ مثلا۔ دوسری قسم ہے عامل معنوی کی خلوف، مطلب کیا ہے اس کا کہ سننا فعل مضارع کا نواسب اور جوازم سے خالی ہونا فعل مضارع کو رفع دیتا ہے۔ عوامل پورے ہو گئے، خاتمہ بیان کرتے ہیں جس میں متفرق فائدے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ اس میں 3 فصلیں ہیں، پہلی فصل توابع کے بیان میں ہے، دوسری فصل کس بیان میں ہے؟ غیر منصرف غیر منصرف کے بیان میں، تیسری فصل کس بیان میں؟ حروف غیر عاملہ کے بیان میں۔ تو پہلی فصل جو ہے وہ توابع کے بیان میں ہے، توابع جمع تابع کی، تابع کی تعریف کی ہے،
تابع کا حکم بیان کیا ہے. پھر تابع کی 5 قسمیں ہیں. 5 قسموں میں سے پہلی قسم ہے تابع صفت. اس کی تعریف اور مثالیں پڑھی ہیں. ابھی اس کے مسئلے باقی ہیں.